السلام علیکم بچوں. دیکھیے آج ہم پڑھیں گے شوکت تھانوی کی ایک نظم. اور نظم سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شوکت تھانوی کون تھے. وہ ایک مزاح نگار تھے، ادیب تھے، صحافی تھے، ایک ڈرامہ نگار تھے، افسانہ نویس تھے، ناول نگار تھے. انہوں نے فلموں کے لیے بھی کہانیاں لکھی ہیں، فلموں کے ڈائلاگز بھی لکھے ہیں، اور ریڈیو کے لیے انہوں نے ڈرامے لکھے ہیں. ایک اخباروں میں کالم بھی لکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور ایک شاعر بھی تھے. تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ان کی ہی نظم خواب آزادی پڑھیں گے. ان کی پیدائش 2 فروری 1904 کو ہوئی تھی، اور متھرا میں. ان کا جو آبائی وطن تھا وہ تھا تھانہ بھون، تو اس وجہ سے یہ اپنے نام کے ساتھ تھانوی لگاتے. ان کی کچھ کتابیں ہیں، تصانیف ہیں، جیسے موج تبسم ہے، نثری تصانیف میں موج تبسم ہے، بار خاطر ہے، اور الٹ پھیر. قاضی جی ان کا ڈرامہ ہے. شیش محل، ماں بدولت، خاکوں کا مجموعہ شیش محل کے نام سے شائع ہوا ہے. خاکہ آپ جانتے ہیں کہ خاکہ کیا ہے، کہ کسی بھی انسان کی زندگی کی کوئی بھی ایک خاص خوبی یا خامی جو بھی اس کی ہے، اس کو تفصیل سے بیان کرنا، وہ خاکہ کہلاتا ہے. اور خود نوشت ان کی ماں بدولت کے نام سے شائع ہوئی ہے. خود نوشت کہتے ہیں آٹو بایوگرافی، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا حال پیدائش سے آگے تک لکھنا، اور اس میں ہم اپنی زندگی کا ہر اچھا برا پہلو بیان کیا جاتا ہے. شاعری کا جو مجموعہ ہے وہ گورستان کے نام سے شائع ہوا ہے. تو آئیے آج ہم ان کی نظم پڑھتے ہیں، خواب آزادی. دیکھیے، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک تصور ابھرتا ہے آزادی کا، کہ آزادی ہر چیز سے آزادی. آزادی کا ہم کیا مطلب لیتے ہیں؟ آزادی کا ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ اب ہم بالکل آزاد ہیں، ہمیں کسی طرح کی ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے. جو ہمارا دل چاہے ہم وہ کر سکتے ہیں، اچھا برا جو جیسا بھی چاہیں کام کر سکتے ہیں. چوری ڈکیتی، ہر برا کام ہم کر سکتے ہیں، ہمیں آزادی ہے اس چیز کی. کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں سکتا. ایک ذہن میں ایک تصور ابھر کر آتا ہے کہ اب ہم آزاد ہیں. آزاد ہیں تو ہر چیز سے آزاد ہیں، پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسا ہی ایک خواب شاعر نے دیکھا، اور اس خواب کو نظم میں بیان کیا ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں یہ: اپنی آزادی کا دیکھا خواب میں نے رات کو، یاد کرتا ہوں میں اپنے خواب کی ہر بات کو. کیا کہتا ہے کہ رات میں نے خواب دیکھا، اور اب جب میں اٹھا ہوں تو میں اپنا وہ خواب یاد کر رہا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا تھا. اب کیا دیکھا خواب میں شاعر نے؟ دیکھیے آگے: میں نے دیکھا کہ میں ہر قید سے آزاد ہوں. یہ ہوا محسوس جیسے خود میں زندہ باد ہوں. کہ میں نے یہ دیکھا کہ اب تو میں ہر پابندی سے آزاد ہوں، ہر قید سے آزاد ہوں. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خود ہی میں اپنا حوصلہ بڑھا رہا تھا یہ کہہ کر کہ ایک آزادی کا احساس مجھے ہو رہا تھا کہ اب تو میں ہر قید سے آزاد ہو گیا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں.
किसी तरह की कोई पाबंदी मेरे ऊपर अब नहीं है। अब मुझे कानून का डर क्या, मेरा कानून है। खुद ही कूज़ा गर वही मज़मून है। क्या कहता है शायर? कहता है कि अब मुझे कानून का कोई डर नहीं है कि कानून मुझे कोई सज़ा देगा या किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेगा, क्योंकि मेरा अपना कानून है। खुद ही कूज़ा गर वही मज़मून है। देखिए, कूज़ा अगर हम लफ्ज़ी मायने में देखें तो कूज़ा कहते हैं मिट्टी के प्याले को, यानी कुल्हड़, जो आपने देखा होगा दूध और दही वाले के पास वो मिट्टी का अक्सर होता है। तो कूज़ा तो उसको कहते हैं मिट्टी के प्याले को, और कूज़ा गर कूज़ा बनाने वाला, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कौन होता है? कुम्हार बनाता है मिट्टी के बर्तन, तो वो है। तो कहते हैं कि खुद ही कूज़ा गर, लेकिन यहाँ मुराद है कानून से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कानून की, कि अब मुझे कानून का डर नहीं है, क्योंकि कानून मेरा अपना है। कानून बनाने वाला मैं खुद हूँ। कानून के जो उसूल हैं, जो अच्छे बुरे काम हैं, गलत सही, जो बनाने वाला हूँ वो मैं हूँ। कानून को फॉलो करने वाला भी मैं ही हूँ। तो उसका जो मज़मून लिखा गया है, उसके जो उसूल बनाए गए हैं, वो भी मैं ही हूँ। तो अब मुझे इस वजह से अब मुझे कानून से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर मैं ही उसका हाकिम हूँ। जितनी थी पाबंदियाँ वो खुद मेरी पाबंद हैं। वो जो माई बाप थे हाकिम, वो सब फर्जंद हैं। क्या कहता है? कहता है शायर कि अब से पहले मैं जिन पाबंदियों में घिरा हुआ था वो सब अब मेरी पाबंद हो गई हैं। मतलब ये कि अब मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, और इन पाबंदियों में रहूँ या आज़ाद हो जाऊँ इनसे मैं। यानी कि मैं जो बुरे कामों से रोका गया था, जो कुछ कामों के लिए रोका जाता था कि नहीं भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये पाबंदी है, तो अब मैं चाहूँ तो उन कामों को करूँ और चाहूँ तो नहीं करूँ। अब मैं खुद अपने आप में आज़ाद हूँ। और वो लोग जो कभी हम पर हुकूमत करते थे, हुक्मरान थे, वो अब सब मेरे ग़ुलाम हैं। यानी अब वो सब मेरे मातहत आ गए हैं। कभी मैं उनके मातहत था, उनके बताए हुए उसूलों पर चलता था, उनकी बताई हुई पाबंदियों को फॉलो करता था, उन पर अमल करता था। लेकिन आज जबकि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, तो अब मैं खुद अपना हाकिम हूँ। अब मेरे ऊपर कोई हुकूमत करने वाला नहीं है। अब ये सब मेरे मातहत हैं, ये सब मेरे अंडर हैं। देखिए, फ़र्जंद के लफ्ज़ी मायने तो होते हैं बेटा, लेकिन यहाँ मातहत से मुराद है। अगला शेर है, मुल्क अपना, कौम अपनी और सब अपने ग़ुलाम, आज करना है मुझे आज़ादियों को एहतराम। क्या कहता है इस शेर में? शायर कहता है कि ये मेरा मुल्क है, मैं इसका बाशिंदा हूँ, और यहाँ मेरी अपनी हुकूमत है, मैं ही इसका हुक्मरान हूँ। और जो मुझे आज़ादियाँ दी गई हैं, आज़ादी मुझे दी गई है, इस आज़ादी का एहतराम करना मेरा फ़र्ज़ है। अब शायर के ख़्याल में आज़ादी क्या है? कि वो किसी भी चीज़ का पाबंद नहीं है, वो हर अच्छा बुरा काम कर सकता है। तो वो कहता है कि अब मुझे इन आज़ादियों का एहतराम करना है। जो मुझे आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी का उस आज़ादी पर अमल करना वो मेरा फ़र्ज़ है, या उसका इस्तेमाल करना सही तरीके से, जो शायर के अपने नज़दीक क्या है उसका इस्तेमाल। यहाँ शायर देखिए किस आज़ादी की बात करता है। वो, ये आप भी समझ रहे हैं कि शायर किस आज़ादी की बात यहाँ कर रहा है, कि वो किसी का पाबंद नहीं है और हर अच्छा बुरा काम कर सकता है। ठीक है, और अब वो यहाँ उन्हीं अच्छे बुरे कामों का जिक्र कर रहा है।
اس کے بعد اگلا شعر ہمارا ہے، جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو میں تھوکوں گا ضرور، اب سزاوارے سزا ہوگا نہ کوئی بھی قصور۔ اب یہاں شاعر نے اپنی آزادیوں کا احترام کرنا بتایا کہ وہ اس کے نزدیک آزادی کیا ہے، آزاد ہو کر وہ کیا کیا کرے گا۔ کہتا ہے کہ جہاں یہ لکھا ہے کہ یہاں تھوکنا نہیں ہے، وہاں میں ضرور تھوکوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب تو میں پابند نہیں ہوں کسی چیز کا، یہ تو پہلے کا لکھا ہوا ہے کہ مت تھوکو یہاں، اور اب میں آزاد ہو چکا ہوں، تو اب تو میں یہاں تھوک سکتا ہوں، اب تو میرا بنتا ہے یہاں تھوکنا۔ اور جہاں کہیں لکھا ہے کہ جس کام کو جرم بتایا گیا تھا، جس کے لیے سزا تھی، تو وہ کام اب میری نظر میں جرم نہیں ہے، اب میں خطاوار نہیں ہوں کسی بھی فعل کا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، کسی بھی کام کے لیے میں سزا کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا، مجھے سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ میں آزاد ہو چکا ہوں۔ اگلا شعر، ایک ٹریفک کے پولیس والے کی کب ہے یہ مجال، وہ مجھے روکے میں رک جاؤں یہ ہے خواب و خیال۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چوراہوں پر، وہ ٹریفک کو روکتے ہیں، دیکھیے اگر وہ نہ ہوں وہاں تو کیسا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کتنے حادثات ہوں گے، کتنی پریشانی ہو جائے گی، لوگ بھیڑ ہو جائے گی اکٹھی، جیم ہو جائے گا، بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو یہاں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ لیکن میں آزاد ہوں، اس لیے میں اس ٹریفک پولیس والے کی بھی نہیں سنوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہے کہ وہ مجھے روکے؟ یہ تو اسے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مجھے روک سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو آزاد ہوں، آزاد ملک میں رہ رہا ہوں، آزاد شہری ہوں۔ میری سڑکیں ہیں تو میں جس طرح بھی چاہوں چلوں، جس جگہ چاہے رکوں اور جس جگہ چاہے مڑوں۔ کہہ رہا ہے سڑکیں میری ہیں، میرا ملک ہے، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، رہنے والا ہوں، تو جس طرح چلوں، جیسے چلوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں چاہے بیچ سڑک پہ چلوں، جہاں میرا دل چاہے گا وہاں مڑ جاؤں گا۔ کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لکھا ہوتا ہے نو یو ٹرن، نو لیفٹ ٹرن، تو یہ کچھ پابندیاں ہیں۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ میرا جہاں دل چاہے گا میں وہاں مڑوں گا، اور تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے کہ اس طرف نہیں جانا ہے اور اس طرف نہیں جانا ہے۔ سائیکل کی رات میں بتی جلاؤں کس لیے، ناز اس قانون کے آخر اٹھاؤں کس لیے۔ کہتا ہے سائیکل سے مراد سائیکل نہیں ہے، سائیکل سے مراد موٹر سائیکل، گاڑی، کار، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں اس کی رات کا وقت ہے تو رات کے وقت میں اس کی لائٹ کیوں جلاؤں؟ یہ تو پہلے تھی پابندی کہ جب آپ رات میں نکل رہے ہیں تو لائٹ جلا کے نکلیے، لیکن اب تو میں اس کا پابند نہیں ہوں، اب تو میں آزاد ہوں، میں اس قانون کی بات کیوں مانوں؟ ریل اپنی ہے تو آخر کیوں ٹکٹ لیتا پھروں، کوئی تو سمجھائے مجھ کو یہ تکلف کیوں کروں۔ اب ظاہر ہے ملک اپنا، سڑک اپنی، وہ خود ملک کا باشندہ، تو ریل بھی تو اس کی اپنی ہوئی، اور ظاہر ہے جب اپنی گاڑی سے انسان جاتا ہے تو کہیں ٹکٹ اور کرایہ تو نہیں دیتا۔ تو کیا کہتا ہے کہ ریل جب میری اپنی ہے، یہاں ریل چل رہی ہے، ریل سے مجھے جانا ہے، تو میں ٹکٹ کیوں لوں، کیوں یہ تکلیف اٹھاؤں، کیوں یہ تکلف کروں کہ میں ٹکٹ لوں ریل میں جانے کے لیے۔ کوئی سمجھاؤ مجھے، کوئی بتاؤ، کبھی کسی کو دیکھا ہے اپنی گاڑی میں کرایہ دیتے ہوئے؟
क्यों ना रिश्वत लूं कि जब हाकिम हूँ मैं सरकार हूँ, थानवी हरगिज़ नहीं हूँ, अब मैं थानेदार हूँ। क्या कहता है शायर यहाँ? कहता है कि अब तो मैं हाकिम हूँ, मुल्क में मेरी हुकूमत है, और तो अब तो मैं हर अच्छा बुरा काम कर सकता हूँ, रिश्वत भी ले सकता हूँ। हालांकि रिश्वत लेना कानूनन जुर्म है और मज़हबी एतबार से तो है ही गुनाह। तो कहता है कि मेरी हुकूमत है अब तो यहाँ, और मैं ही हाकिम हूँ, मैं ही हुक्म यहाँ चला रहा हूँ, तो अब तो मैं बड़े आराम से रिश्वत ले सकता हूँ क्योंकि मैं आज़ाद हूँ हर क़ैद से, हर पाबंदी से। मुझे कोई नहीं रोक सकता। वरना आम हालात में तो आप जानते ही हैं ये कानून सज़ा देता है, जुर्म है रिश्वत लेना। और अब मैं क्या कहता है कि अब मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। देखिए थानवी यहाँ इन्होंने अपने नाम के इस्तेमाल किया है कि मतलब ये कि थानवी से मुराद कि एक आम इंसान नहीं हूँ। अब मैं कोई एक आम इंसान नहीं हूँ कि जिसको तुम चाहोगे जब उठा के सज़ा दे दोगे किसी भी जुर्म की, अच्छे बुरे काम की, सही गलत की। अब तो मैं थानेदार बन चुका हूँ, इस थाने का मुंतज़िम हूँ मैं, तो अब मुझे तुम सज़ा नहीं दे सकते, रिश्वत लेने पर भी सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये जुर्म नहीं है। आज़ादी मिल गई है मुझे इस पाबंदी से। चोर बाज़ारी करूं या शाह बाज़ारी करूं, मुझको हक़ है जिस तरह चाहूं मैं अपना घर भरूं। चोर बाज़ारी करूं या मतलब ये कि मैं जो सामान चोर बाज़ारी मतलब ये कि चोरी छुपे कुछ बहुत ज़्यादा कीमत में सामान बेचना या नाजायज़ तरीक़े से, या मतलब किसी के साथ धोखा फ़रेब करना, किसी का हक़ मारना, किसी का सामान किसी को गलत सामान दे देना। तो ये सारे काम मैं कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं आज़ाद हूँ इन सब कामों के लिए, क्योंकि मेरा काम सिर्फ दौलत कमाना है, पैसा कमाना है। मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। तो चाहे मैं कुछ भी करूँ, चोरी करूँ, डकैती डालूँ, किसी का हक़ मारूँ, कुछ भी करूँ, मुझे तो पैसा चाहिए। मुझे अपना घर भरना है दौलत से, पैसे से। ये मुझे हक़ दिया गया है, मुझे हक़ दिया है मेरी आज़ादी ने। घी में चर्बी मिलाने की है आज़ादी मुझे, अब डरा सकती नहीं गाहक की बर्बादी मुझे। देखिए एक टाइम था कि कभी ऐसा होता था कि अगर मतलब कोई इंसान मिलावट करता था तो वो पकड़ा जाता था। बहुत रेयर केस में कभी ऐसा होता था तो उसको ज़ाहिर है सज़ा मिला करती थी, उसका कुछ जुर्माना उस पर हुआ करता था। तो यहाँ जो अब शायर बात कर रहा है, अब कहता है कि अब तो मैं आज़ाद हूँ, अब तो मुझे कोई पाबंदी नहीं है कि मैं मिलावट नहीं कर सकता। और आप आजकल देख रहे हैं कि कोई चीज़ तो खालिस नहीं है। वो फल है, सब्ज़ी है, दूध है, घी है, कुछ भी आप देख लीजिए, अच्छी से अच्छी चीज़, वो चीज़ जो सेहत के लिए कभी अच्छी समझी जाती थी, जिसको इंसान ये सोचता था कि ये चीज़ खा ले, बीमार होता था कभी इंसान तो तकलीफ़ में होता था, तो वो सोचता था कि खा लें तो इससे सेहत इसकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब तो इंसान सोच ही नहीं सकता किसी भी चीज़ के लिए। अब तो मिलावट ही इतनी आ गई है। फल हैं पॉलिश किए हुए, सब्जियां हैं उनमें इंजेक्शन लग रहे हैं, कोई उनको चमकाने के लिए, साफ़ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल हो रहा है फलों को, दूध किसी किसी चीज़ का बन रहा है, अंडा किसी चीज़ का बन रहा है। मतलब कुछ
سمجھ نہیں آتا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسی چیز کا نتیجہ ہے جو آج اتنی بیماریاں پھیل گئی ہیں. کہ ظاہر ہے انسان سب کچھ کھا رہا ہے، کیونکہ نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا، کیونکہ کوئی کسی کے پاس نہیں ہے کوئی ایسی خالص چیز. وہ کھانے پہ مجبور ہے، اور وہ ہر چیز کھا رہا ہے، اور کھانے کے بعد جب وہ جسم میں اس کے جاتی ہے وہ چیز، تو وہ اس کے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے، جسمانی اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس کی صحت خراب ہو رہی ہے. اب بیماریاں ایسی ایسی بیماریاں نکل کے آ رہی ہیں جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا. تو آج انسان وہی کر رہا ہے کہ اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اسے کوئی مطلب نہیں کوئی مر رہا ہے یا جی رہا ہے. دکاندار کو یا جو سامان جنہیں اپنا بیچنا ہے، وہ ہر طرح کا سامان بیچ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کام کو کر رہے ہیں کیونکہ ان کی حس ختم ہو گئی ہے، ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے. یہ آزادی نہیں ہے، انسانیت کا ختم ہو جانا ہے. تو یہاں کیا کہتا ہے شاعر؟ یہاں تو شاعر کے خواب کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں اگر ہم اس کو جوڑیں تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے، اور اس کا نقصان بھی ہمارے سامنے ہے. گھی میں چربی ملانے کی ہے آزادی مجھے، اب ڈرا سکتی نہیں گاہک کی بربادی مجھے. اب کوئی ملاوٹ کرتا پکڑا جاتا ہے، کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تو نے کیوں کیا ایسا. وہی شاعر اپنے خواب کی بات کر رہا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ آزاد ہے، اور وہ کسی بھی چیز میں ملاوٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی اچھا برا کام کر سکتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پلٹ کے کچھ کہنے والا نہیں ہے، اور اسے اس چیز سے کوئی مطلب نہیں کہ گاہک جو ہے یا جو خریدار ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے کسی بھی طرح کا. پیسے کا نقصان بھی ہے، صحت کا نقصان بھی ہے. میں ستمگر ہوں، ستم پیشہ، ستم ایجاد ہوں، مجھ کو یہ حق پہنچتے ہیں سب کہ میں آزاد ہوں. ستمگر ہوں یعنی کہ ظلم، ظاہر ہے کہتا ہے کہ ستم ظلم کو کہتے ہیں، کہتا ہے ستمگر ہوں، ستم ظلم کرنے والا بھی میں ہی ہوں، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ بھی میں ہی ہوں، اور ظلم کو بڑھاوا دینے والا اور ایجاد کرنے والا بھی میں ہی ہوں. میں ہی سے مراد انسان ہی ہے جو ظلم سہتا بھی ہے، جو ظلم کرتا بھی ہے، اور جو ظلم کو بڑھاوا بھی دیتا ہے. اور میں کیوں کر رہا ہوں ایسا؟ کیونکہ مجھے آزادی حاصل ہو گئی ہے، میں آزاد ہو چکا ہوں، اور یہ سب میرا حق ہے. آزاد ہوں، میں آزاد ہوں ہر کام کے لیے، یعنی ظالم بھی میں، مظلوم بھی میں، انسان. یک بیک جب نیند سے چونکا تو دیکھا یہ حقیر، اپنی آزادی ہی کی پابندیوں کا ہے اسیر. اور جب شاعر اپنے خواب سے چونکتا ہے، جاگتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے حقیقت کا، تب وہ کیا دیکھتا ہے؟ تب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ آزاد تو ہے، لیکن پابندیوں کے ساتھ آزاد ہے. اسے آزادی تو دی گئی ہے، لیکن کچھ اصول متعین کر دیے گئے ہیں کہ تمہاری حد یہاں تک ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس راستے چلنا ہے، اس راستے نہیں چلنا ہے، اور اگر تم اس راستے چلو گے تو تم سزا کے مستحق ہو، سزا کے حقدار ہو. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہم ہر چیز سے آزاد. دیکھیے آپ آج کل کے حالات کو دیکھیے. وائرس کی بیماری وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا، لوگوں کو گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا. نقصان کس کا ہوا؟ ان کا اپنا ہوا. چلیے لاک ڈاؤن کھول دیا گیا. کیوں کھولا گیا؟ بھائی ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس بیچاروں کے کھانے پینے کو نہیں ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے جو کام کرنے والے تھے، کام لاک ڈاؤن کھولا گیا، لوگ اپنے روزگار پہ گئے. ٹھیک ہے، ملک کی اکانومی بھی ڈاؤن ہو رہی تھی. تو لاک ڈاؤن کھولنے کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس سے ہم آزاد ہو گئے. ارے آپ آزاد نہیں ہیں. آپ کیوں اپنے گھر سے نکل رہے ہیں؟ اب تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر انسان گھر سے نکل رہا ہے. اگر آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ ضرورت کے تحت نکلیے، بلا ضرورت مت نکلیے. اس چیز کو سمجھیے کہ یہ پابندی ہے آپ پر ابھی بھی. لاک ڈاؤن مجبوری کے تحت کھولا گیا ہے کہ آپ ضرورت کا سامان اپنا لیجیے اور اپنے گھر میں آئیے. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی تو آپ مت نکلیے. اگر آپ کو سامان کچھ لینے کے لیے جانا ہے تو ایک بار سامان اپنی لسٹ بنا کے لے کے جائیے، اپنا سارا سامان لے کے گھر میں واپس آئیے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ادھر ادھر نکلنے کی. آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے بیٹا. تو یہ ہے غلط مطلب کسی بات کا. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا